ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں مثال کے طور پہ قرآن کریم ہے، 1400 سال سے الحمدللہ مسلسل جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے اس پر۔ اس کی بنیادی وجہ جب بھی سننے کو ملی ہوئی تھی کہ میرا بھی کچھ حصہ پڑ جائے۔ تو ریلیف فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کی جب بات کرتا ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کی جب بات کرتا ہے، تو سچ بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ اور ایک بہت بڑا جو میں مسلسل یہ بات کہتا رہتا ہوں وہ یہ کہ ایک بہت بڑا جو حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو اللہ پاک نے پانی کا گلاس پلانے پر بخش دیا۔ تو میں کسی انسان کے لیے اور کسی مسلمان کے لیے خاص طور پر کہ اس کی راحت کا، اس کی آسانی کا ذریعہ بن جاؤں اور اس کی ضروریات کے پورے ہونے کا ذریعہ بن جاؤں، تو میرے ساتھ میں جہاں جو ہے وہ دنیاوی معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت امید ہے کہ آخرت بن جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے ریلیف فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا جو نام تو اس وقت میں یہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایڈجسٹ ہوئیں 10-12 سال کے اندر، لیکن 2008 میں مجھے جو اگر یاد پڑتا ہے تو شاید رمضان کا مہینہ تھا، میں واپس آیا تو ایسی خیال آیا، اور وہ رات بھولتی نہیں۔ تو میں چند کاغذ لے کے بیٹھا، وہ کاغذ میں نے آج بھی محفوظ رکھے ہیں، اور چند کاغذ لے کے بیٹھا اور پینسل سے میں نے لکھنا شروع کیا میں چاہ کے آ رہا ہوں۔ یہ سوچ میری، کیونکہ وہ ایک بے چینی سی تھی دماغ کے اندر، ایک کھچڑی سی تھی، تو اس کو کاغذ پر اتارتا رہا، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ صبح فجر کا وقت ہو گیا۔ یعنی وہ ایسی ذہن کے اندر اتنا زیادہ وہ تھا کہ وہ خیر بہرحال وہ پورا کاغذ پر اترا۔ اور 2008 کے بعد پھر 2009-10 میں اگر آپ کو یاد ہو تو متاثرین مالا کنڈ کا ایک مسئلہ بنا تھا، غالباً آپریشن تھا کیا تھا، تو اس میں کافی جو ہے نا وہ مخدوش حالات تھے، بہت بڑا مجمع کیمپوں میں پڑا ہوا تھا۔ تو اس وقت اللہ نے کچھ تھوڑا سا کام کرنے کا موقع دیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت میں جو ہے وہ ہمارے پاس وسائل کچھ بھی نہیں تھے، تو ہم نے خود ہی وہ ورڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک پمفلٹ تیار کیا، اور وہ پمفلٹ تیار کر کے محلے کے ساتھیوں کو جگہ جگہ، مسجد جمعہ کا دن تھا، جگہ جگہ بھیجا، لگوا دیا تھا ایک دن پہلے۔ تو الحمدللہ اس میں وہ پہلا ہمارا جو ہے وہ تھا جس کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک پہلا عملی قدم تھا کہ 2.5-3 لاکھ روپے جمع ہو گئے پہلے ہی اس میں، اور وہ الحمدللہ وہاں ہمارا حصہ وہاں پہنچا، اور اللہ نے اس موقع پر بھی ان لوگوں کے لیے کچھ ضروریات پورا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں، یہ جملہ میرا خیال ہے کہ شروع کے سالوں میں ہی ہم نے بنا لیا تھا، متعین ہو گیا تھا، اور آج تک اس میں کوئی رد و بدل کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اور مجھ سے پہلے بھی سوال کیا گیا تھا کہ بھئی آپ ریلیف فاؤنڈیشن سے کیا چاہتے ہیں، اور ریلیف فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے، اس کی مقاصد کیا ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میں آپ کو تفصیلی بتاؤں یا بہت ہی مختصر سا بتاؤں، تو مجھے کہنے لگے مختصر سا۔ میں نے کہا وہ تو میں نے ہر پمفلٹ پہ اور ہر چیز پر لکھا ہوا ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں۔ تو میں نے انسانیت کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ میں کہیں پر بھی خاص نہ ہوں، بلکہ جہاں پر بھی انسان موجود ہو اور مسائل کا شکار ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دین کی تعلیمات میں ایک بہت بڑی تعلیم یہ بھی ہے کہ انسانیت کا خیال رکھیں۔ تو ہم نے اپنا وہ بہت ہی یوں کہہ لیں طے شدہ جملہ ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں۔ انتظامی شعبوں کو اگر ہٹاتے ہیں تو تقریباً سمجھ لیں کہ 65 شعبے تقریباً آ جاتے ہیں اس کے اندر، تقریباً نہیں بلکہ کنفرم 65 شعبے، 65 عنوان تفصیلی بن جاتے ہیں۔ ویسے ہم نے 10 عنوان طے کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ شعبہ غذا ہے، تو کھانے پینے کے حوالے سے جو بھی کام ہے اس کے مختلف رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ ہم انڈیویجلی بہت سارے لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی خاندان ہیں ان کی طرف بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ رمضان ایک ایسا موقع آ جاتا ہے
کہ اس موقع پر اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کا اور دسترخوان کو بڑا کرنے کا حکم دیا گیا. لوگوں کے ساتھ غمخواری ہمدردی کا خصوصی حکم ہے. تو ایسے موقع پر رمضان پیکج، افطار پیکٹس، اس قسم کے عنوانات آ جاتے ہیں. تو ذیلی عنوان کو اگر ہم اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو تقریباً 65 بن جاتے ہیں، اور بنیادی عنوان ہم جمع لیتے ہیں تو 10 عنوان ہیں. پاکستان کے صوبے تو آپ چاروں ہی لے لیں، چاروں صوبوں میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اور ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ اصل میں شہروں کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم قربانی کے مراکز دیکھتے ہیں تو چونکہ قربانی کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہمارا الحمدللہ اللہ کے فضل سے چلتا ہے. تو 32 مرکز تھے ہمارے، 32 مرکز جو ہے وہ اس مرتبہ پاکستان میں تھے، مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں. ان قربانی کے مرکز میں صرف قربانی کے وقت کام نہیں کرتے، بلکہ وقت بے وقت جب بھی ہمیں کوئی موقع نظر آتا ہے. مثال کے طور پر ابھی اس مرتبہ جو ٹھنڈ ہے وہ خبروں کے مطابق یہ کہ 70 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. تو ایسے موقع پر کل ہی ہماری جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی کہ جی ہمارے پاس تقریباً اچھی خاصی جیکٹس اور سویٹرز موجود ہیں. تو میں نے کہا یار یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اوپر کے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں وسائل کی بھی کمی ہے، اور دوسرا ایک بڑا مسئلہ وہاں تک چیزوں کا پہنچنا اس وقت مسئلہ بن گیا ہے. تو اگر ہمارے پاس وہ ایسے وہاں تک پہنچانے کے ذرائع ہو جائیں تو یہ جیکٹس میں نے وہاں گلگت اور بلتستان میں بھیجنے کا ارادہ کیا انشاءاللہ. پاکستان کے 32 علاقوں میں جو ہے، شہروں میں 32 علاقوں میں الحمدللہ ہم مختلف نوعیتوں سے کچھ نہ کچھ کام ضرور کر رہے ہیں. بیرون پاکستان بھی ہیں الحمدللہ. یہ جو مسئلہ ہوا تھا شام میں، جو وہاں پہ متاثرین کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، اس وقت میں جو ہمیں فگر مل رہی تھی وہ 60 لاکھ متاثرین کی نظر آ رہی تھی. 60 لاکھ ایک چھوٹا ملک کہا جا سکتا ہے کہ 60 لاکھ کی آبادی کسی ملک میں منتقل ہو جانا آسان نہیں ہے. اللہ نے فضل فرمایا، مسلمان متوجہ ہوئے اور پاکستان سے بھی بہت بڑی تعداد جو ہے امداد لے کر پہنچی تھی. ٹھیک ہے، وہاں ان کے جو مسائل تھے اس حوالے سے شاید وہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی ہی مثال ہو، لیکن یہ کہ بہرحال جو جس حصے میں جا سکتا تھا وہ گیا. تو الحمدللہ وہاں کام کرنے کا موقع ملا، اور ہم نے یتیم بچے 100 اپنے ذمے لیے تھے کہ جن کا کسی قدر خرچ جو ہے وہ ہم اپنے ذمے لے. وہ پھر ہم نے IHH سے بات چیت کری اور ان کے ساتھ اپنا ایک طرح سے یوں کہیں ان کے ساتھ قدم ملا کر ان بچوں کی باقاعدہ یوں کہنے وہ مخصوص بچے تھے. مخصوص بچوں سے مقصد یہ کہ وہ طے شدہ تھے ہمارے لیے، ان کا ہم جو خرچ بھیج رہے تھے وہ انہی کے اوپر استعمال ہو رہا تھا. تو وہ ہم نے ان کے وہاں پر ترکی میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا. برما میں کچھ کام کیا، لیکن وہ برما کا جو ہے وہ صرف یہ سلسلہ رہا کہ یہاں مختلف ذرائع سے جو ہے وہ ان تک رقم کی شکل میں یا چیزوں کی شکل میں، کوئی چیزیں بھی بلکہ وہیں سے ہی جو کچھ خریداری نظرت نے کی، لیکن رقم کی شکل میں جو ہے وہاں پر پہنچانے کی کوشش کی کہ ان کی کچھ جو بھی تعاون ہو سکے وہ ہو جائے. روزگار کی آپ بات کرتے ہیں، اصل میں ریلیف فاؤنڈیشن کے جو بہت بنیادی 2 مقصد ہیں، 2 عنوان ہیں. ان 2 عنوان میں ایک تعلیم اور دوسرا روزگار ہے. ریلیف فاؤنڈیشن کے ساتھیوں نے ذہناً اس بات پر جمع ہیں کہ اصل میں یہ 2 چیزیں اگر کسی کو مہیا ہیں، یعنی اس کی تعلیم جو ہے وہ مناسب ہے، اس کے پاس موجود ہے، اور روزگار اس کے پاس مناسب موجود ہے، تو ایسے آدمی کو جو ہے وہ کسی سے مانگنے کی، اپنی ضرورت کا اظہار کرنے کی عموماً کوئی ضرورت نہیں پڑتی. تو ریلیف فاؤنڈیشن پہلے دن سے ہی ان 2 عنوانوں کو فوکس کر کے کام کر رہا ہے. ہر کام کے پیچھے، ہر عنوان کے پیچھے یہی 2 عنوان کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم تھر پارکر میں اگر کام کر رہے ہیں تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں یار کنواں اگر کھود آیا ہے تو کنواں صرف ہم نے وہاں تک رسائی حاصل کی ہے. اب یہ کہ ہم اس کنویں کو بنیاد بناتے ہوئے وہاں تعلیم کو بھی لے جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہاں روزگار کو بھی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اس کو صرف کنویں کو بنیاد بناتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے، لیکن ہمارے عنوان وہی 2 ہیں، تعلیم اور روزگار. اور روزگار کے لیے مثال کے طور پر میں تھار کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ وہاں پر میں نے آپ سے جو ہے وہ جو کنواں بنایا تو ہم نے کچھ چھوٹی سی کاشتکاری کا سلسلہ بھی وہاں شروع کیا ہے.
تو ہمارے ذہن میں یہ کہ انشاءاللہ یہ کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر اس کو بڑھانا ہے، اور پھر یہ لوگ جو ایک چیزیں کاشت کریں گے یہ عمر کوٹ اور اسلام کوٹ تک لا کر جو ہے اس کو فروخت کریں تو باقاعدہ ان کی ایک روزگار کی شکل ہو جائے گی۔ رہا تعلیم کا عنوان، تو تعلیم کے عنوان میں روزگار موجود ہے، وہ اس اعتبار سے کہ کسی علاقے میں ہم اسکول کھولتے ہیں، جیسے مری کے دیہات میں اسکول کھولا، اسلام آباد میں اسکول کھولا، کراچی میں 2 اسکول ہیں، تو یہ جو ہمارے ساتھ 40-50 کا مجمع ایک جڑا ہوا ہے، اس کو خود بخود ایک روزگار بھی اس کو میسر ہے۔ ایک اسکول کھولنے کا مقصد ہے کہ 2-4 آدمیوں کا روزگار تو خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ اور اسکول کے عنوان سے روزگار جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی بھی چاہیے اور ان پڑھ سے ان پڑھ بھی چاہیے، صفائی ستھرائی والے بھی چاہیے، دوسرے بھی چاہیے، آگے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے والے بھی چاہیے، مختلف عنوانات ہوتے ہیں، علم میں ہوتے ہی سب کے، تو وہ جو ہے اسکول ایک ایسا عنوان ہے، یہ خود بخود روزگار بھی پیدا کرتا ہے، اور جو ہے تعلیم اس کا تو بنیادی کام ہے، تعلیم دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے الفاظ پر غور کریں کہ خود کفالہ، آدمی کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنا، اس میں میں اپنے ڈونر سے بھی یہ بات خاص طور پر کرتا ہوں کہ دیکھیں بیساکھی دینے کے، بیساکھیوں پر چلانے کے بجائے نا اس کو ٹانگوں پر چلانے کی کوشش کریں، بیساکھیاں نہ دیں، بیساکھی ہٹے گی جس دن اس دن ہی گرے گا۔ اور آج ہم نارملی آپ اگر غور کریں جتنے کام ہو رہے ہیں اس کے اندر ہم بیساکھی لگا دیتے ہیں۔ اچھا بیساکھی تو پھر ہر وقت ساتھ نہیں ہے، ٹانگیں تو ہر وقت ساتھ ہیں، ہم ٹانگوں کو اس قابل بنائیں کہ اس پر چلیں اور چلنے کے عادی بھی ہوں۔ اچھا اور مکمل اور نارمل آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹانگوں پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن عام طور سے جو این جی اوز کی ظاہری صورتحال دیکھتے ہیں اس میں جو ہے نام نہیں لوں گا، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اور دیگر چیزوں میں کر رہا ہے کام، تو زیادہ تر وہ چیزیں ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ جو ضرورت مند ہے وہ پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ مطلب مثال کے طور پہ میں اپنی ہی ایک مثال دوں، ایک زمانے میں تھر پارکر میں، آج سے 7-8 سال پیچھے چل جائیں تو تھر پارکر میں اچھا تفصیلی کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا، تو کچھ فنڈ جمع ہوا تو ہمارے ساتھیوں نے کہا جی وہ راشن پیکٹ کہاں سے بنوائیں، فلانا کہاں سے کروائیں، تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ یار دیکھیں میری رائے نہیں ہے، آپ پھر تھر پارکر کے بھی کچھ ساتھی یہاں آئے ہوئے تھے کراچی، ان کو ہم نے اس میٹنگ میں شریک کیا اور ان سے پوچھا کہ یار آپ کے یہاں عمومی ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ یہ لوگ بھیڑیں پالتے ہیں اور اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی فارمنگ بھی ایک طرح سے کرتے ہیں اور وہ بڑھتی بھی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار 3,000 کا راشن دینے کے بجائے، اور پھر انہیں سے میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ وہ بھیڑ آتی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا جی جوڑا لیں تو 8-10 ہزار کا مل جاتا ہے، سنگل لیں تو بھیڑ اگر لے لیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ 5,000 کی مل جائے گی اچھی بھیڑ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار 3,000 کا راشن دینے کے بجائے اگر ہم 10,000 کی فگر بنا لیں، 8,000 کی کوئی فگر سوچ لیں، کوئی رقم سوچ لیں، تو کہیں زیادہ بہتر نہیں کہ وہ آدمی اس سے آگے چلے، اور وہ بجائے راشن آپ 3,000 کا دیں گے تو مشکل سے 10 دن 20 دن کے بعد تو راشن میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ پھر وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں سے چلا تھا اور ہو یہی رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے کوئی 150 کے قریب یہ چیزیں بھیڑیں خرید کے وہاں تقسیم کی تھیں، تو وہ بعد میں کافی وقت تک اس کی خبریں ہمارے پاس آتی رہیں اور ان لوگوں سے رابطے واسطے رہے، تو اس سے ہمیں جو ہے نا یہ رہا کہ اس کو ہم خود کفالتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کو کسی درجے ہم نے ایک اچھے وقت کے لیے اس کو اس مسئلے سے آزاد کیا، بلکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم آئندہ بھی آنے والے وقتوں میں ایسی جگہوں میں ہم ایسی چیزیں مہیا کریں گے جو ان کی یا تو رقم جنریٹ کرے یا کوئی ایسی چیز اس سے پیدا ہو کہ جس سے جو ہے نا یہ چلتا رہے مسلسل۔ تو اس میں یہ ضرور ہوگا کہ ہم جہاں ہم موقع پر 3,000 سے اپنے آپ کو 5,000 سے اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے ہو سکتا ہے 20,000 25,000 خرچ کرنا شروع کریں۔ کپڑے کے لیے بھی جیسے ہم نے ابھی کام شروع کیا ہوا ہے کہ جی وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کپڑا آپ ہم سے لے لیں، یعنی کاروبار میں جو مٹیریل کی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو ریلیف فاؤنڈیشن سپورٹ کر دے گا اور اس کا پروفٹ ٹوٹلی آپ رکھیں، یہ رقم آپ کو بطور قرض دی جا رہی ہے، تو ہم اسے باقاعدہ کپڑا خرید کر دے رہے ہیں، ساری چیزیں اس کی پوری بنا کر دے رہے ہیں، اس کو سیٹ اپ بنا کے دے رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ وہ بس خالی اب اس کو چلانا شروع کرے، آگے چلے، اور اس کا وہ جو اچھا کئی گھروں میں الحمدللہ ایسا ہوا جب 2 پیسے کا پروفٹ آیا اور وہ انہوں نے استعمال کیا تو حوصلہ بڑھا، آگے بڑھے، آگے چلے۔ تو خود کفالتی پروگرام ایک بہت تفصیلی پروگرام ہے اور اس میں جو ہے وہ
اصل میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا بوجھ اگر سب لے لیں تو بہت بڑا بوجھ پورا ہو جائے. اور وہ تھوڑا تھوڑا بوجھ ہم نے تھوڑا سا یہ کیا ہے کہ ایک پورا پلان کر کے ایک پروگرام تیار کیا ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جو ہے جو ہم نے 1000 روپے منتھلی ماہانہ جو ہے بنیادوں پر ایک ممبرشپ شروع کی ہے, اور اس کو بھی ہم نے کہ جو بہت سارے ساتھی تاکہ ہر آدمی شامل ہو جائے, اس لیے ہم نے ایک باؤنڈری اس کو دی ہے کہ جی 3 سال تک, تاکہ کہ وہ اس میں کچھ ہر ایک کا حصہ کسی نہ کسی درجے میں شامل ہو جائے. اس رقم کو ہم ان سے 2 باتیں کرتے ہیں, جس ممبر کو بھی تیار کرتے ہیں اس سے 2 باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ رقم ہم آپ کی کسی کو دے کر ختم نہیں کریں گے کہ جی کوئی غریب آیا, آپ کی رقم ہمارے پاس جمع تھی, مثال کے طور پر 100 آدمیوں کے ہمارے پاس 1,000 روپے جمع تھے, یعنی 1,00,000 روپے ہمارے پاس تھے. 3-4 آدمیوں نے 20-25 ہزار روپے قرضہ مانگا یا 20-25 ہزار روپے کی کوئی معاونت مانگی, ان کو دے کے ہم فارغ ہو گئے. یا اس میں ہم چند گھروں کو راشن دے سکیں گے, 3-3 ہزار کا بھی راشن دیں گے تو 20-25 گھرانوں کو راشن دیا, 1,00,000 روپے ختم ہو گئے, پیسے جمع ہوئے اور فنش ہو گئے. ہم ان سے کہتے ہیں یہ نہیں کریں گے, آپ کے یہ پیسے ہمارے پاس محفوظ ہو رہے ہیں مستقل بینک اکاؤنٹ کے اندر. جس وقت یہ پیسہ اتنا ہو جائے کہ ہم اس کو کسی پراپرٹی میں انویسٹ کر سکیں یا کسی ایسی چیز میں انویسٹ کر سکیں جو پائیدار ہو, محفوظ ہو, مستقل ہو, تو اس کے اندر انویسٹ کریں گے, اور اس سے جو رقم جنریٹ ہوگی اس رقم کو ہم مستقل استعمال میں لیں گے, اور اس رقم کو بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے استعمال میں لیں گے, تاکہ یہ کہ وہ لوگ ہمارے ان چیزوں میں ان کو استعمال کریں. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی جس کی وجہ سے یہ پروگرام ہمارا بنا تھا کچھ سال پہلے, وہ یہ دیکھی کہ عام طور سے آدمی آتا ہے جی مجھے ٹھیلا لگوا دیں, جی مجھے رکشہ دلوا دیں, جی مجھے فلانا کر دیں, اور اس کی مستقل نگرانی آسان نہیں ہے فرد واحد کی. تو ہم نے یہ سوچا کہ یار چھوٹا کچھ ایسے پیمانے پر کاروبار کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی ایک شاپ آپ نے بہت اچھی موزوں اور جاندار سی بنائی ہے, ایک شاپ میں جو ہے نا 4-5 آدمیوں کا روزگار لگ جاتا ہے. اب وہ چاہے جنرل اسٹور ہو چاہے کچھ ہو. پھر آج کل آن لائن ایک سسٹم دنیا میں موجود ہے, اور اگر وہ پورے ایک سسٹم کے تحت ہوگا الحمدللہ, اس کے لیے بھی ہم نے سافٹ ویئر لیا ہوا ہے, اور اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر ہم اس کو ماڈیفائی کریں اور کسٹمائز کر لیں تو ان سب چیزوں کو ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ, اور یہ وہی اسی پلاننگ کا حصہ ہے یہ سافٹ ویئر. تو وہ یہ تھا کہ دیکھیں آج سپر اسٹورز کھلے ہوئے, ان میں میرا خیال ہے کہ اچھے خاصا مجمع جو ہے ان میں استعمال ہو رہا ہے, اور مناسب تنخواہ لے رہا ہے, لیکن وہ نہ کوئی چوری چکاری ایسی ہو رہی ہے, نہ کوئی ایسے بڑے پیمانے پر, وہ پروفیٹیبل ادارہ چل رہا ہے اور اس سے ہو رہا ہے. تو ہم مثال کے طور پر ریلیف فاؤنڈیشن اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک سپر اسٹور کھول لیتا ہے, تو کئی لوگوں کو وہ اگر آپ کے پاس مانگنے آئے آپ اسے کہیں یار یہاں کھڑے ہو جاؤ اور اس کے اندر جو ہے وہ تم کام کرو, تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی. بلکہ ایک ہدف ہم نے ابھی سے بنایا ہوا, ابھی سے, کہ وہ سپر اسٹور یا وہ ادارہ جو ریلیف فاؤنڈیشن نے قائم کیا ہے, اگر وہ پروفٹ میں چلا جاتا ہے, وہ جائے گا. جب آپ کمرشل اسٹائل پر اسے کریں گے تو وہ جائے گا. یہ لوگ کما رہے ہیں تو آپ بھی کما سکتے ہیں 2 پیسے. جب وہ اس اسٹائل پر جائے گا تو آپ اس کے پروفٹ کا صرف اتنا حصہ محفوظ رکھیں گے جتنا حصہ یہ پالیسی کا حصہ ہے, اتنا حصہ محفوظ رکھیں گے جس سے آپ آگے بڑھتے رہیں اور آگے چلیں. بقیہ سارا پروفٹ بونس کی شکل میں اس اسٹاف کو واپس کریں گے. یہ اس کی محنت سے جنریٹ ہوا ہے. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب میں اس کو اپنا نہ بناؤں, اس کو میں ریلیف فاؤنڈیشن کا بناؤں, ریلیف کے لیے بناؤں. تو بہرحال یہ خود کفالتی پروگرام میرا خیال ہے میں چند الفاظ میں آپ کو واضح کیا کہ ہم ابھی اس پہلے اسٹیپ پر ہیں, جس اسٹیپ پہ اچھا پھر کاروبار ہے تو نقصان جڑا ہوا ہے, کاروبار کے ساتھ نقصان جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو ہم نے سوچا کہ جب ہم ایسے پراپرٹی میں یہ انویسٹمنٹ ون ٹائم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی رقم مسلسل آ رہی ہے, اور آگے کاروبار میں بھی انویسٹمنٹ ون ٹائم ہے. اس میں اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی نقصان کی شکل بن جاتی ہے یا کوئی اور ایسی شکل ہو جاتی ہے جو اس کو آگے پیچھے کر رہی ہے, تو ہم اس رقم سے اس کا وہ کھیپ پورا کر سکیں. کیونکہ بڑے بڑے کاروباری ہیں, نقصان آتا ہے تو وہ اپنی جو جمع پونجی ہے اس سے وہ نقصان پورا کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کو سہارا دیتے ہیں, آگے چلاتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ظاہر سی بات ہے پھر یہ ایک کاروبار تو نہیں ہوگا, یہ تو بہت ساری شکلیں ہوں گی.
تو ان کے ان گیپس کو فل کرنے کے لیے وہ شکل جو ہے نا وہ کنٹینیو بن جائے گی. تو جس آدمی نے آج 1000 روپے دیے ہیں، جب تک دنیا قائم ہے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ 1000 روپے اس کے باقی رہیں گے. اور یہ صدقہ جاریہ نارمل نہیں ہے. تعلیم میں یہ کہ اس وقت الحمدللہ 4 اسکول ہمارے ہیں. ایک تو یہاں بلاک ایف نارتھ ناظر آباد کراچی میں ہے، دوسرا ایچ بلاک نارتھ ناظر آباد کراچی میں ہے، تیسرا فیض آباد سوہان میں موجود ہے، اور چوتھا ایک مری کے دیہات میں ہے. تو تعلیم میں ایک ذہن میں یہ تھا کہ اصل میں اب جو بھی اسکول کھل رہا ہے، چاہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہو یا عمومی اس حوالے سے ہو، بلکہ اللہ معاف کرے اب تو بزنس کے عنوان پر جو ہے وہ، بلکہ بزنس ہی کا ایک عنوان ہے، اس کے بہت ساری مسائل ایسے سامنے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم نے تھوڑا سا اپنا فوکس جو ہے وہ چینج کیا ہوا ہے، فوکس اپنا تبدیل کیا ہوا ہے. ایسے لوگوں میں جا کر محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو ابھی یہ بھی شعور بیدار نہیں کہ یار ہمیں تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے نا یہ تعلیم بھی، اس تعلیم سے شعور بیدار ہوگا، ہمارے آگے کے مسائل حل ہوں گے، ہمیں آگے کے مسائل کا ادراک ہوگا، اور ہمیں اپنے مسائل حل کرنے میں تعلیم ہماری معاون بنے گی. تو اس میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے بالکل وہ طبقہ جس کے پاس یوں کہہ لیں کہ رقم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اماؤنٹ کوئی موجود نہیں ہے، اس طبقے کو فوکس کیا ہے. کیونکہ جس کے پاس ذرا سا بھی مال موجود ہے یا اماؤنٹ موجود ہے، وہ جیب میں 2 پیسے ہیں، اس کے پاس آپشنز بھی ہیں، وہ اختیار کر سکتا ہے اپنے لیے یہ جگہ وہ جگہ. تو ہمارے پاس عام طور سے اس وقت تقریباً یوں سمجھ لیں 450-500 کا بچے ہمارے پاس موجود ہیں ان اسکولوں میں. اور ان بچوں میں اکثریت وہ ہے جو اس وجہ سے ہمارے پاس ہے کہ اس کے پاس رقم نہیں ہے، اور اگر شاید اس کے پاس یہ آپشن بھی نہ ہوتا العلم فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول کا، تو وہ جو ہے تعلیم کے لیے شاید کسی دوسری جگہ پر جانے کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے اپنا ایک عنوان بنایا تھا، آئیے تعلیم عام کریں. تو تعلیم کے لیے پیسے کو صرف اس درجے میں رکھا ہے کہ بہت بیسک ضرورت پوری ہو جائیں. اصل میں مفت کی جب بات کرتے ہیں نا تو ناقدری اور بے قدری خود بخود قریب آ جاتی ہے. تو ہم مفت تو نہیں کرتے لیکن مفت جیسی دیتے ہیں. تو مفت جیسی سے مقصد یہ کہ اس وقت میں ان حالات میں 1000 روپے، اور وہ بھی صرف 10 مہینے، کیونکہ جو سالانہ 2 مہینے کی چھٹیاں آتی ہیں ان 2 مہینوں کے پیسے ہم ان سے نہیں لیتے، صرف ریلیکس دینے کے لیے کہ یار ایک آدمی بچہ گھر کے اندر سامنے موجود ہے اور وہ اسکول بھی نہیں جا رہا، پھر بھی پیمنٹ دینی پڑ رہی ہے، یہ ایک بوجھ کی شکل بنتی ہے چاہے کسی کے لیے بھی ہو. تو ان کو ایک ریلیکس پن دیا. پھر داخلے کے وقت جو ہے ہم ان سے کوئی داخلہ فیس نہیں لیتے، کوئی اور چارجز نہیں لیتے. 1000 روپے لیتے ہیں، اور اس 1000 روپے میں یہ کہتے ہیں یہ پہلے مہینے کی فیس ہے. مطلب وہ اسکول میں آ گیا، وہ پہلے مہینے کی فیس ہے. پھر ان میں جو بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں یا وہ اپنا اظہار کر دیتے ہیں کہ جی ہم جو ہے 1000 روپے بھی نہیں دے سکتے، تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان کو، ہم نے کہا بھائی دیکھیں اسکول میں تو ہم آپ سے 1000 روپے لیں گے. اب اس کا حل ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ریلیف فاؤنڈیشن والوں سے ملاقات کر لیں، ان کو اپنے احوال بتائیں، وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ. تو ایسے بچے بھی ہیں جن کا ریلیف فاؤنڈیشن ہی تعاون کر رہا ہے، لیکن وہاں کی ظاہری شکل ایسی بنائی ہے، ان کو 3 مہینے کے چیک دے دیے جاتے ہیں کہ آپ ہر مہینے چیک کیش کرائیں گے اور اپنی فیس جمع کرائیں گے. ایک تو فیس بہت موزوں، انتہائی کم، اور دوسری جو ہے وہ اس کو پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں بھی اچھا اس چیک دینے میں ریلیف فاؤنڈیشن ہاں البتہ یہ ذہن میں ضرور ان کے ڈالتا ہے اور ان سے پوری تحقیق اور احوال کرتا ہے کہ لیتا ہے کہ اگر وہ 200 روپے دینے کے بھی قابل ہیں تو ریلیف فاؤنڈیشن کہتا ہے کہ جی یہ 200 روپے آپ دیں گے اور 1000 روپے بقیہ 800 روپے جو ہے وہ ریلیف فاؤنڈیشن دے گا. آپ وہاں العلم فاؤنڈیشن میں 1000 روپے پورے جمع کرائیں گے. تو ہم دوسری بات اسکول میں آنے والے والدین جو بچوں کو داخل کرانے آ رہے ہیں ان سے ایک بات اور بنیادی یہ کرتے ہیں، دیکھیں آپ ہم سے انوائرمنٹ کا تقاضا نہ کریں، جتنی ہو سکے گی ہم وہ کریں گے. اسکول صاف ستھرا ہوگا، اسکول موزوں جگہ پر ہوگا. ابھی بھی ہم کراچی میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلاک ایف ہے نارتھ ناظر آباد کا، مطلب نارتھ ناظر آباد کے سارے بلاکس میں نمبر 1 ہے. 600 گز کی جگہ ہے، اور 1-2 دن سے نہیں، تقریباً 12واں سال ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے ہو رہا ہے. تو ایک بہت بڑا وقت ہم نے وہاں گزارا ہے.
اور وہاں پر وہ رینٹ پہ جگہ ہے، کرائے پر جگہ ہے، اس کا کرایہ بھر رہے ہیں. اللہ نے چاہا آگے چل کے اگر عالم فاؤنڈیشن کی اپنی جگہ ہو جائے گی تو یہ کرائے کا بوجھ بھی ہمارے اوپر سے اتر جائے گا، تو ہم ان کی جو ایجوکیشن لیول ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. ابھی ہم ایک جزوی جملہ پھر دیتے ہیں ان کو کہ پڑھا لکھا پاکستان. وہ پڑھا لکھا پاکستان اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ چاہے ٹھیلے والا ہو، چاہے رکشے والا ہو، چاہے جو ہے وہ کوئی اور اس نوعیت کے کام کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ تعلیم ساتھ میں رکھتا ہوگا تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ٹھیلے پر سجی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ بھی الگ نوعیت کی رکھی ہوں گی. اس کے پاس ایک سوچ اس کے پاس ہوتی ہے، وہ اس کے پاس وہ ایسے اقدامات کرنے کا ایک داعیہ رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے سے وہ نکلے. وہ بے شک ٹھیلا چلا رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، وہ بے شک جو ہے وہ بالکل نچلے درجے کا کوئی کام کر رہا ہے، لیکن اس کی سوچ آپ دیکھیں گے ہر وقت متحرک ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر اس قابل ہو جائے کہ اس کو سوچنے کا، اس کے اندر جو ہے ایک ملکہ پیدا ہو جائے، سوچنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے. تو اس کے لیے ماحول ہے، اور اسکول کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہم نے رکھی ہیں جن میں خرچ جو ہے، اور یہ بھی اس کے اندر ایک بہت ہی خاص بات جو میں آپ سے اس وقت کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ الحمدللہ 2015 سے آج یہ 2020 آ گیا. 2015 میں ہم نے 1000 روپے فیس کی تھی، آج بھی 1000 روپے فیس ہے. اور جب والدین آ کے کچھ ہم سے بات چیت کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی مہنگائی صرف آپ کے لیے نہیں، مہنگائی سب کے لیے ہے. میں بھی اسی سرزمین پر موجود ہوں، میں بھی یہیں سے ساری چیزیں خریدتا ہوں، اور یہ اسکول کے اخراجات ہیں. ہر سال 10% کرایہ ہمارا بڑھتا ہی بڑھتا ہے لازماً، لیکن ہم 10% فیس نہیں بڑھاتے. صرف وہ سوچ ہمیں بڑھانے نہیں دیتی کہ یار یہ بوجھ جب تک ہم برداشت کر سک رہے ہیں نا تو ہم کریں. اور الحمدللہ ایک بہت بڑی چیز جو میں نے دیکھی، شاید میں اس کو برکت سے تعبیر کروں تو غلط نہ ہوگا، وہ یہ کہ اس 5 سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسکول کے خرچے بآسانی پورے ہو رہے ہیں. جس لیول پر ہم اسکول کو لے کر چل رہے ہیں، تو میں ساتھیوں سے اور یہ ویڈیو دیکھنے والوں سے یہ بھی خاص طور پر کہوں گا کہ وہ موقع تھوڑا سا وقت نکالیں، اسکول کو وزٹ کریں، اسکول کو وزٹ کریں. اور جو حضرات والنٹیئرز رضاکارانہ اپنے اوقات ہمیں دے سکتے ہوں، کوئی موٹیویشنل ٹرینر ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، کوئی جو ہے ٹیچنگ کے حوالے سے کوئی اچھی ٹپس دے سکتے ہیں، کوئی اور ہمیں جو ہے ایسی چیزیں فراہم کر سکتے ہیں جو ان چیزوں میں معاون ہو سکتی ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں اگر اپنی سوچ کو تبدیل کروں اور اسکول کو کمرشل انداز پر لے کر چلنا شروع کر دوں، اور میرا ذہن یہ بن جائے کہ میں نے اس سے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، اپنی خواہشات بھی پوری کرنی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھ میں اور ان میں بھی کوئی فرق نہیں رہے گا. اس وقت جو ہے نا وہ صرف میری ایک سوچ جو ہے، آئیے تعلیم عام کریں کہہ لیں، یا پڑھا لکھا پاکستان کہہ لیں، ایک اور جملہ بھی ہم نے بنایا تھا جہالت کے خلاف پرعزم تحریک، وہ کہہ لیں. تو یہ 3 عنوان جو ہیں، یہ 3 سوچیں کہہ لیں، ان 3 جملوں کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں منحصر ہیں. اور اسی وجہ سے میں اب بھی ہمارے ساتھیوں نے ابھی کچھ دقت ہوئی ہمیں کچھ چیزوں میں کہ جی انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم یہ نہیں کر پا رہے، وہ نہیں کر پا رہے. تو میرے جو ساتھی ہیں ٹیم کے، ان میں نے مشورہ کیا، میٹنگ ہوئی، تو اکثر ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ جی فیس بڑھا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو میری کوشش تو یہ ہے کہ جب تک ہم جو ہے اس کو قابو کر سکتے ہیں ہم کریں. بہت آسان نسخہ ہے کہ ہم فیس بڑھا دیں، کیونکہ ہمیں جو ہے اللہ پاک پورا کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں انتہائی درجے تک کوشش یہ کرنی کہ ہم اس کو یہاں پر قابو رکھنے کی کوشش کریں. بلکہ میں آپ سے یوں کہوں گا کہ میں تو صرف پڑھے لکھے کی بات کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود جو گزشتہ سال ہمارا میٹرک بورڈ سے رزلٹ آیا، اس میں 13 بچے ہم نے اس میں امتحان کے لیے گئے تھے میٹرک میں، اور ان 13 میں سے جو ہے 3 A+ تھے، 3 A گریڈ تھے، 3 B گریڈ تھے، اور 1 C گریڈ تھا، اور 3 بچے جو ہیں وہ ایسے تھے جن کا ایک پرچہ رہ گیا تھا میتھ کا. وہ انشاءاللہ دیں گے تو کون سا گریڈ آئے گا یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن ایک بہت بڑی بات جو میں آپ سے کہوں، یہ سب کمپیوٹر سائنس سے گئے تھے، اور یہ سب کمپیوٹر سائنس سے گئے تھے. میں نے اب تک جس حلقے میں بھی یہ بات رکھی ہو تو حیران تھے کہ یار 1000 روپے فیس میں. اب اس کے لیے ہم نے البتہ ان خاص پہ 9-10 والوں کے لیے ہم یہ کرتے ہیں
کہ بالکل جب امتحان کے دن ان کے قریب ہوتے ہیں تو اس میں ان کی تھوڑی سی خصوصی تیاری کے لیے ایسے احباب سے ہم ضرور رابطہ کرتے ہیں جو تھوڑا سا ان کی ایک خاص تیاری بھی کروا دیں. اور ایک اور اہم بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں ان کے اساتذہ سے اور عملے سے یہ بات مستقل کہتا ہوں کہ یار ان بچوں کی ذہن سازی کریں, اور کبھی اگر بچوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ان سے یہ بات کہیں اور کریں کہ بیٹا دیکھو نقل نہیں کرنا, تمہیں ہم پڑھا رہے ہیں, تمہیں ہم سکھا رہے ہیں, نقل نہیں کرنا. کوشش کرنا کہ کوشش نہیں کرنا کہ بلکہ میری تو رائے یہاں تک ہے کہ فیل ہو جاؤ لیکن نقل نہیں کرو. فیلئر جو ہے یہ تو مارکنگ تھوڑے اس کے نمبر جو ہیں یہ کم زیادہ ہوں گے نا, لیکن وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ 20 لوگ نہیں, سینکڑوں لوگ شاید آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کہیں کسی سبجیکٹ میں فیل تھے, جن کے نمبرات بہت کم تھے, لیکن آج دنیا میں بہت اوپر ہیں, بہت ترقی کر چکے ہیں اور دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں. لیکن میں 12 برس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو میں اس میں جو ہے وہ ایک آپ کا جملہ میں صحیح کر دوں کہ پسماندہ علاقوں کو فوکس نہیں کیا. ہم نے غریب افراد, وہ افراد جن کی جیب میں رقم نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے ہمارے نارتھ ناظم آباد کے ان بلاکس میں بھی رہتے ہوں, وہ بھی فوکس ہیں, تو یہ پسماندہ نہیں ہے. تو میں پسماندہ علاقہ فوکس نہیں کیا ہوا. جس حصے میں جہاں پر بھی ہمیں وہ افراد ملیں گے جو اپنی اس تعلیم کی, اپنے بچوں کی تعلیم کی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے, میں ایک بات اور ابھی ذہن میں آ گئی, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, وہ میں بتاؤں گا, وہ بھی تعلیم کا حصہ ہے. میں نے اپنے اسٹاف کو, اپنے عملے کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ جیسے ہم ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, ایسے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے جو والدین ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اسکول والوں سے کیا آؤٹ پٹ لینی ہے. ہم انہیں جو دے دیں, تو میں اپنے اسٹاف کو یہ کہتا ہوں کہ یار اب تمہارے اخلاص کا پتہ چلے گا, کیونکہ پیسہ بھی نہیں آ رہا, تو عام طور سے ذہن نہیں ہوتا ہے پیسہ نہیں آ رہا تو کام بھی نہیں کرو. اب تمہارے اخلاص کا پتہ چلے گا. اب تم کام کرو گے نا تو پیسہ تو ہے نہیں, اور پیسے کے لیے آدمی کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں رقم تو نظر ہی نہیں آ رہی, کیا بچے گا آپ کے پاس؟ ہمیں تو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے. تو اب تمہارے اخلاص کا پتہ چلے گا, لہٰذا تم نے 2 کوششیں پوری رکھنی ہے, اور ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے گا ہم کتنا اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ 2 کوششیں یہ ہیں, ایک تو ہم نے ان بچوں کو اچھا پڑھانا ہے اور پوری جان مارنی ہے ان کو پڑھانے کے لیے, اس کے لیے ہمیں جہاں کہیں سے بھی جو بھی معاونت ملے گی وہ ہم لیں گے. دوسرے نمبر پر یہ کرنا ہے کہ ان کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ یہ معاشرے کا بہترین فرد بن کر نکلیں. بلکہ ایک تیسری چیز بھی میں ایڈ کر دوں گا جس کے اوپر ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ جب میٹرک سے یہاں سے نکلیں تو کوئی ایک ہنر ایسا لے کر نکلیں کہ اگر کسی وجہ سے اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے تو ان کے ذہنوں میں مانگنا نہ آئے, بلکہ فوراً اس ہنر کی طرف ذہن چلا جائے جو ہنر ان کو 4 پیسے کما کر دے دے. ساری چیزیں ہیں, فون بھی ہے اور دیگر آن لائن جو بینکوں کا سیٹ اپ ہے وہ بھی ہیں. تو ہمارے مختلف اشتہارات میں, چونکہ کئی اکاؤنٹ ہیں تو مختلف اشتہارات میں وہ بینک وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو جس نوعیت کا تعاون کرنا ہو اگر نمبرز پر رابطہ کر لیں تو نمبر یہ اسکرین پہ آ جائے, تو اس نمبر پر رابطہ کر لیں. اس میں یہ کہ اس کی تفصیل بھی مہیا ہو جائے گی جس شعبے میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس نمبر پہ جو معلومات لینا چاہیں گے وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ.